السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے آج کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان ہمیشہ سے ان کی توجہ کا مرکوز رہی ہے ان کے اوپر، اور وہ ہمیشہ نوجوانوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی اوور آل پالیسی دیکھیں، مریم بی بی کو دیکھیں، جس طرح وہ یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، جس طرح وہ گفتگو کرتی ہے، جس طرح وہ نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کو اپنا قبلہ درست رکھنے کے لیے تاکید کرتی ہیں، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے یہاں پہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ ایفرٹ کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے کہ نوجوانوں کا انداز فکر سیاسی اور سماجی حوالے سے اس کا وہ سوچنے کا جو انداز فکر ہے وہ تبدیل ہو، دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی، سوچ اور انداز فکر بھی۔ تو چلیں، بہرحال اس کے علاوہ جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ آج مذاکرات ہونے تھے اور مذاکرات نہیں ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی طرف آنے کی بجائے کہیں اور چلی گئی، اور وہ کہاں پہ گئی اور کیوں گئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے وفد کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے ان کو گرینڈ الائنس کی دعوت دی۔ یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے، وہ کون سے ٹارگٹ ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے، جو مذاکرات کی صورت میں تھی، مطالبات کی صورت میں تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی؟ اس طرح رہائی ممکن ہے ان کی؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور آج سینٹ نے بھی پیکا آرڈیننس جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سارے معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سلمان غنی صاحب نے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد قیوم صاحب، اور مبشر بخاری ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں، اور مبشر بخاری سے بہت دور جناب جواد فیضی صاحب بیٹھے اسلام آباد میں۔ جواد فیضی صاحب، آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ سب کا بڑا شکریہ سر۔ سلمان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو آج نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اس کانفرنس میں، اور اگر آپ مریم بی بی کی ساری ایفرٹ دیکھیں، جس طرح ان کی توجہ مرکوز ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ توجہ مرکوز ہونے کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے نوجوانوں کی، اس کو بڑے پلان کر کے، بڑا جس کو آپ کہتے ہیں محنت کر کے، ان کی اخلاقیات کا بھی جو حال کیا گیا ہے، اور ان کے جو انداز فکر ہے اس کو جس طرح کر کے انہوں نے مولڈ کیا ہے نیگیٹیولی، وہ اس کو پازیٹیولی کچھ چینج لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، پہلے تو آپ نے یہ کہا ہمارے دوست جواد فیضی کے بہت دور، میرا خیال ہے وہ آنکھوں سے دور دور مگر دل کے پاس بالکل ہے، ہمارے دل کے پاس رہے ہیں ہمیشہ، اور وہ اپنے خیالات نظریات کے حوالے سے یکسو رہے ہیں، سنجیدہ رہے ہیں، جرأت مندی سے بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ آپ نے نوجوانوں کی اہمیت اور حیثیت کی بات کی ہے، تو آپ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ترجیحات میں نوجوان نسل کو صفحے اول پہ رکھا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت پر انہوں نے اربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ اور ہمارے جو قومی شاعر ہیں حضرت اقبال، وہ بھی نوجوانوں کے شاعر تھے، اور ان کی شاعری میں آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ شاہین کو مخاطب تشبیہ دیتے تھے نوجوانوں کے ساتھ کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے نوجوانوں کے حوالے سے، اور آپ اگر دنیا کے جمہوری معاشروں میں دیکھیں تو سیاسی تبدیلی کے عمل میں بھی، مطلب سیاست کے میدان میں بھی نوجوان جو ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو چیف منسٹر صاحب آج کل مختلف یونیورسٹیز کے دورے کر رہی ہیں، پاکستان کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ اور عمران صاحب، تحریک پاکستان میں بھی نوجوانوں کا ایک رول تھا، اور بات یہ کہ جس انداز کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کو ترجیح دی جانی چاہیے تھی، اگر ہم نے دی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یکسوئی اور سنجیدگی سے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے ایک پالیسی طے کی ہے کہ ہم نے نہ صرف نوجوانوں کو ترجیح دینی ہے بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ ماضی کے اندر پی ٹی آئی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2011
31 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ جب بانی پی ٹی آئی نے خطاب کیا تھا تو وہ نوجوانوں کی بات کرتے نظر آئے تھے، لیکن عملی طور پہ مجھے یاد انہوں نے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلوں گا اور تبدیلی لے کے آؤں گا. اور پھر میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتاتا ہوں کہ جب وہ جلسے کے بعد 2 روز کے بعد میرے پاس دنیا ٹی وی آئے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، کیا آپ روایتی سیاستدانوں پر ان کو ترجیح دیں گے؟ آپ ان کا عمل دیکھ لیں کہ پھر جہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا اور وہی موقع پرست اور ابن الوقت سارے ان کے ساتھ تھے جو چھوڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب درست کہتے ہیں کہ شروع سے اس میں ایک مثال یہ دوں گا کہ وہ بڑے ٹچی سے آدمی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ دانش اسکول کن کے لیے بنائے تھے؟ جی، نوجوانوں کے لیے. اور یہ وہ نوجوان نہیں تھے، یہ ہمارے پسماندہ علاقوں کے نوجوان تھے جن کا ان میں سے زیادہ تر بچے یتیم تھے یا وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے. اور پھر یہ دانش اسکولوں کا کرشمہ ہے کہ لاہور میں ایک روٹیاں لگانے والا اس نے ٹاپ کیا تھا. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو ترجیح دی ہے تو اس کے یقیناً اچھے ثمرات نہ صرف پاکستان پہ ظاہر ہوں گے بلکہ وہ جوش جذبہ اور ولولہ جو آج درکار ہے پاکستان کے اندر پاکستانیت کے حوالے سے، اگر آپ اپنی نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں، ان کو روزگار کی فراہمی یقینی بناتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حقیقی مقاصد تھے جن کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا وہ پورے ہو سکیں. خالد قیوم صاحب، جو پاکستان ویسے تو دولت مشترکہ سے وابستہ جو لوگ ہیں، ممالک ہیں، ان کی آبادی جو 30 سال کی ایج بریکٹ ہے وہ 60% ہے، اور لیکن پاکستان کی 70% ہے. 70% آبادی 30 سال کے لگ بھگ ہے پاکستان کی عمر جو ہے. تو اتنی انرجی اور اس انرجی کو چینلائز کرنا، پاکستان تو رکے نا اگر یہ پراپر چینلائز ہو جائے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں رکاوٹ جو ہے سابق دور حکومت میں پیدا کی گئی تھی کہ جبکہ ان کے دور میں جو نوجوانوں کی منفی انداز میں جو ہے وہ ذہن سازی کی گئی، اس کو اب جو ہے وہ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، خاص طور پر وفاق اور پنجاب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو ہے ایک مثبت رجحان جو ہے آگے بڑھنے کا، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نوجوانوں کی امپاورمنٹ جو ہے وہ صوبے میں بھی اور وفاق کے اندر بھی جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہیں، ان میں بھی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ معاونت ہمیں نظر آتی ہے. اور جو پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے، اس کے ذریعے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، بلوچستان اور چاروں صوبوں تک جو ہے وہ 6 لاکھ جو لیپ ٹاپ ہیں وہ تقسیم کیے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ جو نوجوانوں کے اندر ان کی صلاحیت بڑھانے کے لیے، ان کا روزگار بڑھانے کے لیے جو اسکیم شروع کی گئی تھی، وہ نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دور میں اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں جو ہے وہ شروع کی گئی تھی. اور اس کے بڑے جو ہے وہ کامیاب جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت پنجاب کے اندر نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لیے اور ان کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو فنی اور تربیتی کورسز تھے ان پر خاص توجہ دی گئی. اور ٹیپٹا کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ادارہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں قائم ہوا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، اپنے چاچا وزیر اعظم پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کے اندر نوجوانوں کی امپاورمنٹ کی کوشش کر رہی ہیں. ان کی تو کابینہ میں دیکھیں کہ نوجوانوں کی اکثریت ہے، اور اسی طرح دیکھیں کہ وہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو ہونہار طلبہ ہیں ان کے لیے اربوں روپے بڑی ایک خطیر رقم جو ہے جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام اس میں ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، اور ان کو وظائف جو ہیں اب وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. سر، یہ مبشر بخاری صاحب، جو مریم بی بی نے اے آئی یونیورسٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی بیسڈ یونیورسٹی کا ارادہ وہ رکھتی ہیں، اس کے لیے ایک تو ویسے بھی مطلب یہ کہ
وہ جو ابھی تک میرا خیال ہے کہ اس طرح کی یونیورسٹی شاید دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے کوئی, لیکن پاکستان میں اس طرح کا کام جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ویژن کو دیکھیے کہ یہ کیا ہے. یہ ویژن مریم نواز صاحبہ نے محسوس کیا کہ مستقبل اے آئی کا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اس لیے آپ ان کے منصوبے اگر دیکھیں تو وہ آئی ٹی اور اے آئی کے گرد جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہیں, جو یونیورسٹی لیول پہ وہ کر رہی ہیں. اور نئی یونیورسٹی کا قیام بالکل ایک ریولوشنری آئیڈیا ہے جس کو خدا کرے کہ وہ جامع تکمیل تک پہنچائیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا مجھ سے پہلے, اس میں یہ کوئی نوجوانوں کے حوالے سے دنیا بھر کے سیاسی مفکرین اور پولیٹیکل سائنٹسٹس جو ہیں وہ متفق ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا آپ انقلاب اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی ملک کی ترقی دیکھ لیں, فکری یا سیاسی تحریکیں دیکھ لیں, یہ نوجوانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ان کی کامیابی کا صحرا جو ہے نوجوانوں کے سر ہی جاتا ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں قیام پاکستان میں نوجوانوں کا کردار جو تھا وہ تھا. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جو پارٹی بنائی نوجوانوں کے سر پہ بنائی. پھر میاں نواز شریف جب دوبارہ آئے یعنی پرائم منسٹر کے طور پہ, تو ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹ ونگ کو بڑا فعال کیا اپنی پارٹی کے, اور چلتے چلتے وہی بات کا ادراک جو ہے دوسری پارٹیز کو بھی ہوا. بات وہیں پہ آتی ہے کہ بدقسمتی رہی کہ ایک ایسا دور آیا کہ جب ہم پہلے ہی ایک مذہبی انتہا پسندی سے نبرد آزمات تھے, ٹیررزم ہو رہا تھا, اس میں بھی نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا تھا. اور ایسی صورتحال میں جب ہم ابھی ایک طرح کی انتہا پسندی سے لڑ رہے تھے, اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بدقسمتی سے سیاسی انتہا پسندی کا فینومینا آ گیا جس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل, کیونکہ اس میں انتہا پسندی جب ہوتی ہے تو اس میں پھر دلیلیں دب توڑ جاتی ہیں. پھر آپ کوئی پرفارمنس دے کے بھی کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک ایفرٹ ہے جو کہ بڑی شاندار ایفرٹ ہے کہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے اسے کنٹرول کیا جائے. اس میں آپ دیکھیں اسکیمز اپارٹ, آپ نے ای بائکس دے دی, آپ نے لیپ ٹاپس دے دیے, آپ نے اسکالرشپ دے دیے, بہت اچھا ہے. نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں آپ نے کچھ ایسا ماحول فراہم کرنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. لیکن ساتھ میں آپ جو فکر دے رہی ہیں کہ آپ نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا, اور اس میں وہ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہیں کہ اگر ہم بھی آپ سے کہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو, آپ نے وہ بھی نہیں سننی, کیونکہ آپ کو کارآمد شہری بننا ہے. سو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور یہی جدیدیت نے ہمیں یہی سکھایا کہ یہی انٹرونشنز ہیں جس کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے, مس گائیڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں. مس گائیڈ کی جہاں تک بات ہے نا فیضی صاحب, یہ لیپ ٹاپ دیے شہباز شریف صاحب نے اور اب مریم بی بی بھی کر رہی ہیں. پی ٹی آئی والے ہمارے دوست بڑے خوش ہوتے تھے کہ لیپ ٹاپ شہباز شریف صاحب سے لے کے یہ کام تو وہ جو ہم کہتے ہیں گالیاں دینا, لوگوں کو برا بھلا کہنا, لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا, کام تو وہ یہی وہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ فرق پڑے گا یا فرق پڑا ہے اب اس میں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں فرق پڑنا تو چاہیے. ابھی جس طرح بات کی اور جناب سلمان غنی صاحب جس طرح اقبال اور شاہین کی بات کر رہے تھے, تو آج شہباز شریف صاحب جو کئی زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں, ان کے دل کی آوازیں بھی ایسی ہی آ رہی تھی سامنے. اور وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. لہٰذا اگر ہم ان جوانوں کو راہ راست پہ رکھیں, ملک کی بہتری کے لیے آگے لے کے آئے, تو قلندری بھی سکندری بن جاتی ہے. اور میں تو پھر دیکھ رہا تھا جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے بڑی درد دل کے ساتھ کہ کس طرح اقوام کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ اقبال نے کہا تھا نا, مجھے آج ایسے ہی لگا جیسے شہباز صاحب بھی اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, تو ان شاہی بچوں کو بال و پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. تو ایسا احوال میں نے دیکھا. دیکھیے آپ نے بھی جو لیپ ٹاپ اور کمپیریزن کی بات کی, ایک طرف پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کو
KPK سے خط آ رہے ہیں کہ ساڈا بھی کوئی سوچو, ہم بھی ہیں اسی ملک کے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان چلے جاتے ہیں تو نوجوانوں کو سب سے زیادہ جو بھڑکانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے جو سازشیں تیار کی گئیں انہیں بھی واپس آنا چاہیے. یہ اس وقت مسابقت کی دوڑ ہونی چاہیے تمام صوبوں کے مابین کہ کس طرح سہولیات دینی ہے, کس طرح قومی دھارے میں نوجوانوں کا کردار روشن بنانا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کے گزشتہ دنوں, یہ شہ سرخیاں تھیں, خبریں تھیں, بریکنگ نیوز تھی کہ KPK کے اندر وہ جو احتجاج کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا گیا تو وہ وزیر اعلیٰ KPK کے سامنے پھٹ پڑے کہ جی ساڈا حصہ نہیں ملا, ہمیں پیسے نہیں ملے, فنڈز فلاں لوگوں کو دے دیے گئے, فلاں جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کو ہماری طلبہ تنظیم کو دے دیے گئے, ہمیں نہیں ملے, اور اس پہ کافی پھر گہما گہمی اور تو میں ہوئی. لہٰذا میں واپس آتا ہوں کہ ان سیاستوں سے نکل کے انہیں اس سیاست پہ ڈالنے کی ضرورت ہے جو اس ملک کو, جو اس قوم کو متحد کرے اور مستحکم کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے دوستوں نے یہ بات بھی کی کہ وزیر اعظم تو شروع دن سے, اور میں بیرون ملک بھی انہیں دیکھا اسی طرح کہ یہ کس طرح کنسیو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اسی طرح مریم نواز صاحبہ, یا میں دیکھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. ایک جگہ تے آ کے کوئی کمی رہ گئی ہے, اس کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور انہیں میسج یہی دینا ہوگا نوجوانوں کو. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں تو میں آپ ہی سے آغاز کر لیتا ہوں. یہ PTI والے دوست آج ان کا انتظار ہوتا رہا, وہ کیوں نہیں آئے سر؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کیوں انکار کر دیا انہوں نے, اور کچھ دن پہلے ہی کر دیا, اور ابھی تک جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے جو کمیٹی ہے اس کو تحلیل نہیں کیا, تو کیوں انتظار کر رہے ہیں ان کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں 2014 کے دھرنوں میں وہ کیا چاہ رہے تھے, چینی پریزیڈنٹ نہ آئیں, ہمارے معاہدے نہ ہو. آپ نے دیکھا نہیں SCO کے موقع پر کس طرح یہاں پہ خون بہانے کی اور شہادتیں اور لاشیں اٹھانے کی بات کی. ابھی بھی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ نہیں, آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں پہلی دفعہ قصور کے راستے میں کانا کے اندر پہاڑیاں پیدا کر دی اور تصویریں چلا دی. آپ نے دیکھا نہیں کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں. لہٰذا خط انہوں نے لکھے IMF کو, ٹیلی فون کالز ان کی آئیں, وہ لابنگ فنڈز وہ ہائر کرتے ہیں جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ کمزور اور غیر مستحکم کرنے اور اسرائیل کی جو ہے اس کے حوالے سے فضا ہموار کرنے والی ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جانا, میرا یہ ابھی بھی یقین ہے کہ وہ مولانا جو کشمیر ہائی وے پہ, سری نگر ہائی وے پہ خطاب کرتے تھے, کراچی میں خطاب کرتے تھے, ملتان میں کرتے تھے, مینار پاکستان کے زیر سایہ کرتے تھے, اور جس طرح وہ کڑیاں ملاتے تھے کہ کون پشتی بان ہے اس تحریک کا, اس بندے کا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی ان کے کہنے میں آ جائیں گے اور پھر وہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے. وہ جس طرح اسرائیل کا نام استعمال کرتے رہے مولانا فضل الرحمان صاحب, لہذا یقیناً وہ نہیں اپنی جگہ سے, میرا نہیں خیال, میرا تو میری خوش فہمی ہے اور میرا یقین کی حد تک ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور رہی بات مذاکرات کی, دیکھیے ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہیں. انہوں نے لکھ کے دی اپنی شرائط یا جو مطالبات تھے وہ آگے تھے, اس کے لیے اجلاس ہونا تھا, اس کے لیے تحریراً جواب ملنا تھا, اس سے پہلے ہی ان کا بھاگ جانا, اس سے سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے. اور عمران شفقت صاحب, آپ تو اس دن جیل میں بنفس نفیس موجود تھے, آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ان کے جو لیڈرز تھے ان کی کیا صورتحال تھی اور کیا معاملات تھے. لہذا ان کو ابھی بھی ایبسولوٹلی ناٹ والوں کے حوالے سے بڑی کوئی امیدیں ہیں, لیکن وہ پوری نہیں ہونی. آنا انہوں نے اسی ٹیبل پہ ہے. وگرنہ آخری بات میں یہ کہوں گا, مراد چھوڑ دیں, اسمبلیاں چھاڑ دیو, حکومتہ توڑ دیو, بس کر لو احتجاج. پھر سر آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ یہ جو کام مذاکرات سے نکلوانا چاہ رہے تھے, کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر سیاسی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بانی PTI کے حکم کے اوپر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے ہیں, یعنی مذاکرات والی جگہ سے اٹھ کے, یا وہاں پر تو خیر گئے نہیں, لیکن میں ایک وہ استارن کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے اٹھ کے تو یہ مولانا صاحب کے دروازے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. دیکھیں عمران صاحب, تھوڑی سی میں نا ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ انڈیا سے مذاکرات کی بات کرتا ہے جی,
کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کا کوئی پرائم منسٹر الرٹ اٹھاتا ہے سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس خطے کے اندر ایک اچھی فضا تعلی کرنے کے لیے ہم بھارت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان ایشو ہیں وہ حل ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک خارجہ امور کے ماہر سے پوچھا کہ یہ پاکستان کیوں بار بار یہ بات کرتا ہے؟ اس نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس اس کا کوئی سیاسی کیس ہو، وہ مضبوط ہو، وہ یکسو ہو، وہ سنجیدہ ہو۔ دیکھیں یہ مذاکرات شروع پی ٹی آئی نے کیے تھے، اور ذرا آپ یاد کریں آج سے 4 ہفتے پہلے صورتحال کیا تھی جب وہ اپنے تمام احتجاجی آپشن بروئے کار لا چکے تھے۔ اگر آپ تحریک انصاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں نے تو ان کی افتتاحی جو پہلی پریس کانفرنس ہے وہ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے۔ ایک تو نا ان کی پہچان جو ہے وہ تھا جارحانہ طرز عمل اور احتجاجی سیاست، اور یہ ماضی کے اندر انہوں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ وہ ڈائیلاگ کے خواہاں ہی نہیں ہیں، ڈائیلاگ ان کی پہچان نہیں رہی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اب بھی انہوں نے ایک کیونکر کیے تھے، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کمیٹی نامزد کی تھی اس لیے کہ ان کے پاس وہ بند گلی میں تھے اور پھر بند گلی میں آ گئے ہیں۔ بات یہ کہ یہ جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں اس میں فریقین جو ہیں لچک دکھاتے ہیں، یہ شرائط کے ساتھ مشروط نہیں ہوتے۔ سب سے اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل فورسز جب مل کے بیٹھتی ہیں نا تو عمران صاحب 50% کام ہو جاتا ہے کہ سیاستدان جب مل کے بیٹھتے ہیں۔ تو مطالبات ہی وہ 2 تھے، ان کو ٹرانسلیٹ کرے تو وہ یہی ہے کہ این آر او دیں، معافی دیں، باہر نکال لیں جیل سے۔ اصل میں دیکھیں باتیں بڑی تلخ ہیں، وہ کبھی بھی سیاستدانوں سے مذاکرات کے خواہاں نہیں رہے۔ آپ کو یاد نہیں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے تو پس پردہ بھی ہو رہے ہیں، فرنٹ ڈور بھی ہو رہے ہیں، بیک ڈور بھی۔ نہیں میں تو یہ سوال اٹھاؤں گا آپ کے پروگرام میں کہ اگر وہ فرنٹ ڈور بند کر رہے ہیں تو بیک ڈور کھلے رہنے کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جن کو دیکھیں وہ جو میٹنگ ان کی ہوئی تھی وہ تو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوئی تھی، پاکستان کے سپاہ پختونخوا کے اندر جو ابتر صورتحال تھی لا اینڈ آرڈر کی اس پہ بات چیت کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اب آج آپ دیکھیں کہ جب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ختم بھی کرنے کی بات کی تو عرفان صدیقی صاحب نے فوری طور پہ پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی کہ نہیں یہ آپشن آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے چونکہ 31 جنوری کی بات کی ہے تو ہم 31 جنوری تک انتظار کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا راستے بند نہیں ہوئے، یہ ڈیڈ لاک والی کیفیت نہیں ہے، ہم دوبارہ سے تیار ہیں۔ دیکھیں اگر ان کا کوئی سیاسی کیس ہو تو وہ بیٹھنے سے انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اس وقت بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے اور کتنی نشستیں ہوئی تھی، کتنے ہفتوں ہوئی تھی۔ سوال یہ اصل میں چاہ رہے ہیں نہیں، آپ ذرا خان صاحب کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا نا جارحانہ طرز عمل اور احتجاجی سیاست، اس وقت ان کے پیچھے تھپکی ہوتی تھی، کچھ فورسز کام کر رہی ہوتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں اقتدار سے نکل کے میں پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں پر بھی یہی کلیہ آزماؤں گا، لیکن ریاستیں کبھی اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ میں اب بھی کہتا ہوں، دیکھیں ہم لوگ سارے پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ڈائیلاگ سے نکلتا ہے، اور یہ جو دوڑے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ مذاکرات میں ڈکٹیشن کو مشروط سمجھتے ہیں؟ اور پھر حالت یہ ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اسپیکر کی صدارت میں، اور بیرسٹر گوہر صاحب مل کے آتے ہیں جیل سے، اور جیل سے نکلتے ہی اعلان کرتے ہیں کہ جی بانی نے کہہ دیا ہے کہ یہ بند کر دیں۔ یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے۔ آج سیاسی استحکام پاکستان کی بڑی قومی ضرورت ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے آج سے چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہا تھا، یہی لفظ استعمال کیے تھے کہ اگر آپ کے بانی کو جیل میں کچھ مشکلات ہیں یا مقدمات کی بات ہے تو آئیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اور عمر ایوب صاحب کا رد عمل بھی آپ کو یاد ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں، ان کو یہ ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات بحال ہونے چاہیے بطور جرنلسٹ، اس لیے کہ اگر ملک نے آگے جانا ہے تو یہاں سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا فریق سیاسی استحکام پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر حکومت کس امید کے اوپر یہ انتظار میں ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ یہ بند گلی میں چلے گئے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 26 نومبر کے بعد دوسری بار بند گلی میں گئے ہیں۔ اب مذاکرات ختم کر کے ان کی اپنی خواہش پر شروع ہوئے اور خود ہی انہوں نے ختم کیے،
اور جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے اس وقت بھی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سوچ تھی اور پی ٹی آئی کے باہر بھی یہ سوچ تھی کہ ان مذاکرات سے اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ڈیڈ لاک آ سکتا ہے، تو خطرات صرف بانی پی ٹی آئی سے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ ان کی سوچ، ان کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، اور پارٹی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اور تقسیم اس پر ہے کہ پارٹی کے اندر برسٹر گوہر اور ان کے جو ہم خیال ہیں، جو مفاہمت کی سوچ رکھتے ہیں، وہ مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جو دوسرا دڑا ہے جس میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور دوسرے لوگ اس میں شامل ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جو سوچ ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور مذاکرات کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ کیا ہے، مذاکرات ختم کیے ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پی ٹی آئی کو مزید جو ہے وہ سیاسی نقصان ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریلیف اس لیے بھی ڈیڈ لاک پیدا ہوا کہ جو ریلیف کی سوچ لے کر آ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ شاید جو ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، ان کی رہائی کے معاملات آگے بڑھیں گے، اس سے بھی ان کو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس آیا ہے، اس کیس میں جو بڑی سزائیں ہوئی ہیں، اس سے بھی ان کو ایک مایوسی ہوئی ہے کہ ان کو بھی ریلیف ملنے کے امکانات جو ہیں وہ آئندہ بھی جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ یہ حکومت کا جواب جو تھا مذاکرات میں، اس کا تو انتظار ہی نہیں کیا ان کی طرف سے۔ اگر وہ انتظار کرتے تو شاید جو ہے کچھ راستہ کھل جاتا، جو راستہ کھل رہا تھا وہ بانی پی ٹی آئی نے خود بند کر دیا۔ یہ کل سنا ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی جیل میں کلاس ہوئی ہے مبشر بخاری صاحب، ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے تو دو چیزیں ہیں کہ کوئی عقبی دروازہ، بیک ڈور جس کو کہتے ہیں، وہ کیا اس کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں، اور تیسری بات وہ یہ کہ اگر عقبی دروازہ نہیں ہے تو پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ بہت شکریہ، وہی بات میں ریپیٹ کروں گا۔ ایک تو عقبی دروازے کے بارے میں تو کلیریفیکیشنز آ گئی، پہلے انہوں نے پرسیپشن ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جی علیحدہ بات ہو گئی کے پی میں، لیکن اس کا جواب بھی آ گیا کہ بات ہوئی ضرور لیکن اس میں سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، وہ کے پی میں دہشت گردی کا ایجنڈا تھا، اور سیاسی ایجنڈا جب انہوں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات کریں۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے آج کہہ دیا کہ جناب ہماری کسی اور سے بات نہیں ہو رہی، تو ہمیں ان کے ورڈز پہ چلیے، چونکہ وہ تھوڑے سے معقول آدمی ہیں جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں، وہ اپنی سوچ کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، تو ان پہ یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن وہی کہ آپ بنیادی طور پہ جو پی ٹی آئی ہے، اس کا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کیپ دا پاٹ بوائلنگ، ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، بقول ان کے وہ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال میں یعنی یہ جو 8 فروری کو جو احتجاج کا اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ چشمہ وہیں سے پھوٹے گا۔ ایگزیکٹلی ان کی پوری پالیٹکس جو ہے کیپ دا پاٹ بوائلنگ، 2011 کے بعد سے آنورڈ کیپ دا پاٹ بوائلنگ والی فلسفی کے اوپر چل رہی ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ پہلے انہوں نے مذاکرات اس وقت شروع کیے کہ اب کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، شاید کہیں کوئی گنجائش پیدا ہو جائے، کوئی گنجائش کاہے کو پیدا ہو جائے، سب سے پہلا تو سوال یہ تھا۔ پھر سزا ہو گئی، پھر انہیں خیال ہے کہ شاید کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے جس میں کوئی جج آ جائے، نہیں جج انہوں نے لکھ کے دیے تھے کہ یہ مطلب وہی مطلب وہ آ جائے، اور شاید ہمارا کوئی پھر قرہ نکلا ہے، قرہ فعال ہمارے ججوں کو بھی مشکوک کر دیا، چونکہ بڑی سٹرانگ لاجک ہے جو گورنمنٹ نے جواب دینا تھا، وہ کہ سارے معاملات جو آپ نے اس میں اپنے ٹی او آرز میں دیے ہیں وہ تو سارے کورٹس میں انڈر کنسیڈریشن ہے، وہ چل رہے ہیں پہلے سے معاملات، کیس چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ دوبارہ اپنی فلسفی پہ چلے، کیپ دا پاٹ بوائلنگ، پروٹیسٹ کی وہ کیا جائے، چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بے بس آدمی جسے پانی میں اب وہ جو اچھا اب ہمارے پاس بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، پروڈیوسر صاحب اگر آپ بتا دیں ہمارے پاس وقت ایک کتنا۔ منٹ میں صرف اور لینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ ایک اور بات بھی وہ کر رہے ہیں، وہ جو یہاں سے مذاکراتی عمل تو دوبارہ ڈیڈ لاک، وہ 7 سمندر پار بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر سے انہیں کوئی ایسی، میرا خیال ہے کہ آپ اگر سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اب پہلے تو آپ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر آئی ہے اس میں تو دور دور تک پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے امریکہ کا ایک واضح موقف رہا ہے۔
وہ کبھی، اور خاص طور پہ ریپبلکنز جو ہیں وہ عدالتی معاملات کسی بھی ملک کے ہوں نا، عدالتوں سے جہاں پہ سزائیں ہوں وہاں پر وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا مشورہ ہے ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ کہ آپ باہر دیکھنے کی بجائے آپ کو اگر کہیں سے ریلیف ملنی ہے تو پاکستان کے اندر سے ملنی ہے اور وہیں سے ملنی ہے جہاں سے آپ کو اقتدار ملا تھا. لہٰذا آپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. سیاسی اور جمہوری طرز عمل جو ہوتا ہے وہ مؤثر بھی ہوتا ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے. واپس آئیں، پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع رہنا پڑے گا، ریاست سے بالاتر ہونے کی کوشش نہ کریں. بالکل صحیح ہے. لاسٹ 10 منٹس ہیں ہمارے پاس اور میرا خیال 2.5 منٹ آپ سب کے حصے میں آتا ہے. اور پیکا یہ آرڈیننس منظور ہو گیا اور صحافی ہمارے بھائی احتجاج کر رہے ہیں. جناب جواد فیضی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو اس سلسلے میں جو گورنمنٹ کا موقف ہے اس میں کتنا دم لگتا ہے کہ یہ جرنلسٹوں کے خلاف نہیں ہے؟ یہ تو سوشل میڈیا میں جہاں پر کوئی ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کے چاہیں قتل کے فتوے جاری کر دیں، یہ تو ان کو ریگولیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں کل بھی موجود تھا یہاں پہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں، اور میری وہاں پہ بھی یہی گفتگو ہوئی تھی کہ مجھے بتائیے کہ کسی جرنلسٹ پہ کون سی قدغن لگ رہی ہے، کسی جرنلسٹ کی کون سی زبان بندی ہو رہی ہے. ہم سٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے کھل کے گفتگو کر رہے ہیں، کون ہمیں روک رہا ہے؟ لہٰذا اگر میں یہاں آ کے اور اس ملک کے اندر یا بیرون ملک بیٹھ کے میں یہاں یہ چلانا شروع کر دوں سوشل میڈیم پہ کہ فلاں جسٹس صاحب کا جو سر لے کے آئے گا اس کو اتنی جو ہے انعام اکرام دیا جائے گا، اگر میں یہ کہوں کہ جو فلاں لے کے آئے گا یا فلاں کو کافر ثابت کرے گا، خدا نہ خواستہ بڑی مشکل سے لاؤڈ سپیکرز پر پابندی لگی. اور آج وہ دیکھ لیجئے وہ کام جو ہے وہ سوشل میڈیم پہ ہو رہے ہیں، وہ آگ بڑکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں مسلکی لیول پہ، مذہبی لیول پہ. پھر آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کو اٹھا کے، سوشل میڈیم کو، اس پہ علاج کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے. جن ممالک میں یہ چیزیں جنہوں نے ایجاد کی تھی وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے بات کر کے دیکھ لیجئے نا، کسی بندے کی پگڑی اچھال کے دیکھ لے کوئی. یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایجنڈا بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحافتی جو تنظیمیں ہیں، یوجیز ہیں، صرف وہی نہیں، اوپر سے بھی کچھ ہے معاملہ. اس بارے میں سلمان غنی صاحب ایک بہت اہم ادارے میں ہوتے ہیں، اتھوں کی آ رہے ہیں اور سارے مل کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی پوچھئے گا. مگر میں ضرور یہ کہوں گا کہ کسی کی پگڑی اچھالنے کی، کسی کی گھریلو زندگی کو تباہ کرنے کی، آپ دیکھ لیجئے ایسے واقعات اور ایسی غلط اور فیک نیوز ہے. میں عمران شفقت صاحب پھر ایک بات کہتا ہوں، مجھے بتائیں میرا دل، میرے بچے نہیں ہیں، میری فیملی نہیں ہے، کیا ہو گیا اگر میں نے سوال کر لیا کہ اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد کس طرح ماں بہن ایک کی جا رہی ہے؟ کیا قصور کر لیا رضوان رضی نے، عمران شفقت نے، گوہر بٹ نے، حسن ایوب نے؟ یار ہم وہ اتنے عرصے بعد ملے تھے، ہماری تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، ہم نے سوال بھی کرنا تھا، آپ کو اتنے عرصے بعد دیکھ رہے تھے. لہٰذا اس کے بعد جو پروپیگنڈا چلایا گیا ہمارے بارے میں، ہماری تصویریں لگا کے، کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے؟ آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے نا. لہٰذا یہ نہیں کوئی تک بنتا جس کی مرضی پگڑی اچھال دو، جس کی مرضی. مجھے اندازہ ہے سلمان صاحب. عمران صاحب، یہ ایشو کیوں بنا اس ملک کے اندر؟ انتشار، خلفشار، پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا عمل، یہ ایک مذموم ایجنڈا تھا. اور اس مذموم ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا. اور یہ قانون جو ہے 2016 سے چل رہا ہے. 2022 میں پی ٹی آئی نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی تھی. میرا خیال ہے کہ اس میں جو مین ایشو بن رہا ہے وہ اس بات کا بن رہا ہے کہ اس میں آپ نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا. دیکھیں جرنلسٹ ہے، آپ پہ ایک ایڈیٹوریل چیک یہاں بیٹھے موجود ہے. میں بھی اپنے آپ کو کوئی مادر پیدر آزاد نہیں سمجھتا، اور پاکستان کے میڈیا کا جو کردار ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. اس وقت بات صرف یہ ہے کہ پاکستان کی صحافتی تنظیموں، ہماری انجمنوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر انہیں اعتماد میں لے کر یہ کام کیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی ایسی یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی تھی. میں دوبارہ کہتا ہوں، آج سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل فورسز، دیکھیں جب آپ جمہوریت اور جمہوری معاشروں کو دیکھتے ہیں
تو ان کی اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ ہوتی ہے، اور جمہوری قوتوں کو جب بھی اس حوالے سے کوئی چیز کرنی ہو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ میں دیکھیں جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس میں وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں، اس میں جو ٹارگٹ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کے پیچھے جرنلسٹ نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے 1 ماہ پہلے ایک ایئر لائن، بڑی انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کے بارے میں ایک صاحب نے خبر دے دی کہ انہوں نے پاکستان میں آپریشن بند کر دیا۔ اس کے 2 روز بعد انہوں نے وضاحت کی کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں آپریشن بند نہیں کیا، ہم پاکستان کے اندر اپنا آپریشن بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کو ہم صحافی مان لیں؟ کیا ایسے شخص پہ پابندی نہیں لگنا چاہیے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ ہم مادر پدر آزادی نہیں چاہتے، ہماری اپنی ایک لمیٹیشن ہے، ایڈیٹوریل چیک ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس میں اگر آپ صحافتی انجمنوں کو، تنظیموں کو اعتماد میں لے لیتے تو پھر یہ صورتحال تاریخ نہیں، یہ اعتماد میں چلے حکومت نے لیا تو صحافتی تنظیمیں کہاں پہ تھیں سر؟ اچھا دیکھیے اس میں یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، ادھر پنجاب میں بھی ہوا تھا، عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ انہوں نے آن بورڈ کیا، سب کو پہلے کیا، یعنی شیئر کی تھی ان کے ساتھ جو تھی امینڈمنٹس معاملات جو تھے۔ اسی طرح بخاری صاحب ماضی میں ہمارے ساتھ خود احتجاج کرتی رہی ہیں۔ ہاں وہ اب تو پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں نا، پی ٹی آئی والے خود 2022 میں کیا کر رہے تھے؟ پی ٹی آئی والے جو سینیٹر ہیں، جن کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی داخلہ کی، جس نے اس بل کی منظوری دی ہے، اس کے جو سربراہ تھے سینیٹر فیصل، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس بل سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اور ہماری جو صحافت اور میڈیا ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ خطرات نہیں ہے۔ خطرات ان کو ہیں جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور خطرات ان کو ہیں جن کے جو مالی مفادات اس کے ساتھ منفی جو جرنلزم ہے، جب سوشل میڈیا کے اندر جو اقدامات ہیں اس سے ان کے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کیا پرنٹ میڈیا پر ریگولیشن نہیں تھا؟ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نہیں تھا جس کے تحت اس کو چلایا جا رہا تھا؟ اور جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو کیا پیمرا کا ادارہ ریگولیشن کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو اب جب سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اب وہ عام ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ کیا امریکہ کے اندر ریگولیٹ نہیں کیا جاتا؟ یو کے میں نہیں کیا جاتا؟ گلف، یو اے ای، سعودی عرب، چائنا میں نہیں کیا جاتا؟ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ تو پھر پاکستان کے اندر اس کو مادر پدر آزاد جو ہے وہ کیسے اچھا ہم بڑا نا جب بھی کوئی ایگزامپل دیتے ہیں ویسٹ کی، سر انگلینڈ میں اگر انگلینڈ کے جو رولز ہیں، جو جہاں پر اے آر وائی وغیرہ کے خلاف جو فیصلے ہوئے، وہ اگر پاکستان میں آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ صحافی ہمارے، ہم سارے دوست تو سڑکوں پہ رہے۔ ایگزیکٹلی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ڈیفیمیشن لا جو پرانا والا تھا اس کو ہی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر کے اس کے ذریعے ہی فیصلے لیے تو پھر بھی ہم ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں گے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، پرابلم ہے کنوینئنس کا۔ یہ بات تو طے ہے کہ تمام لوگ، یہ ہماری صحافتی تنظیمیں، پولیٹیشنز، آپ، میں، ہم چلتا بندہ یہ کہے گا ہاں جی سوشل میڈیا پہ بڑی بے راہ روی ہے، بہت وہاں پہ پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، وہاں پہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا سے بھرا پڑا ہے، اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ریگولیٹ کرنے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اس میں یہی صحافتی تنظیمیں جو ہیں باہر نکل، جو کہ اب ٹکڑوں میں بٹ چکی ہیں، ہر بندہ اپنا ہی ایک پلیٹ فارم رن کیے جا رہا ہے، وہ سڑک پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں۔ وائی کویسچن؟ ان سے سوال یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ انٹینٹ گورنمنٹ کا اچھا بھی ہے، تو جو سلمان صاحب نے بات کہی کہ اگر سٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لے لیتے تو شاید یہ کنٹروورسی کریٹ ہی نہ ہوتی۔ شکوہ ہے صحافتی تنظیموں سے، اور کوئی نہیں۔ دو ماہ پہلے آپ کو، مجھے، سب کو پتا تھا یہ آرڈیننس آ رہا ہے۔ یہ صحافتی تنظیموں سے پوچھے کہ آپ نے اس وقت کوئی ان سے رابطہ کیا کہ ہمیں کانفیڈنس میں لے؟ چلے صحافتی تنظیموں سے ایک چیز پوچھ لیں کہ آپ نے کوئی ایفرٹ کی اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کوئی ریکمنڈیشن؟ چلیں یہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، پھر آپ کے ساتھ اس پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں پاکستان کے، پاکستان کے آئین کے اور اپنی ایڈیٹوریل پالیسی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میرے پاس چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔